أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم شاہ روم ہرقل، جس طرح ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا، ایسے ہی روم کے بادشاہوں کو قیصر کا نام دیا جاتا تھا۔ اسے قیصر بھی کہا جاتا تھا اور اسے ہرقل بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ روم ہرقل اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جب کہ ابھی آپ ایمان نہ لائے تھے، آپس میں ان کا مکالمہ ہوا اس مدت میں کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریش کے مابین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مصالحتی معاہدہ، جسے صلح حدیبیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ چل رہا تھا۔ اس دوران ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام بغرض تجارت گئے تھے۔ ہرقل نے بلایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نبوت کے حوالے سے اس نے کچھ سوالات کیے۔ جب تمام سوالات کے جوابات حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیے، تو پھر ان تمام جوابات کے اوپر ہرقل نے تبصرہ کیا۔ پھر وہ خط منگوایا گیا جو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کے حاکم کی طرف لے کر گئے تھے، تاکہ پھر وہ ہرقل کی طرف انہیں بھجوا دے۔ تو بصرہ کے حاکم کی طرف جو خط دیا گیا تھا ہرقل کے نام سے، وہ خط منگوایا گیا اور پھر اسے پڑھا گیا۔ اس کے اندر جو تحریر تھی وہ یوں تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، اسلم تسلم، یؤتیک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإن علیک اسم الأریسیین، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان رحمت والا، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل عظیم الروم کی طرف، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو۔ بہرحال بسم اللہ کے بعد، پس بے شک میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، تم سلامت رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی تم کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، یعنی اسلام لانے پر دگنا اجر ملتا ہے، کیونکہ جو اسلام لے کر آ رہا ہے وہ پہلے کسی اور مذہب پر، کسی اور کتاب کو ماننے والا ہے، یہود و نصارہ میں سے ہوں، خواہ وہ انجیل کو ماننے والے ہیں، توریت کو ماننے والے ہیں۔ تو کہا پہلے وہ ایک نبی پر چونکہ ایمان لا کر عمل کر رہے تھے، اب دوسرے نبی آئے ہیں اور ان پر عمل کر رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح چونکہ دو شریعتوں پر انہوں نے عمل کیا، دو انبیاء کی پیروی کی، پہلے کسی اور نبی کی پیروی کر رہے تھے، یہاں تک کہ اگلے نبی آ گئے، تو اس اعتبار سے ان کو دگنا اجر ملتا ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کے حکم کو مانتے ہوئے ان کے بعد جو دوسرے نبی آئے ہیں ان کو بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے اعراض کیا تو تمہارے متبعین کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ قرار دیں، تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس خط کے اندر
ایک بات اور بھی ہے جس میں یہ فرمایا کہ اگر تم نے اعراض کیا تو تمہارے متبعین کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات موجود ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہ اٹھائے گی، یعنی ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، جو جس نے کیا اس کے مطابق جزا یا سزا کا سلسلہ ہوگا۔ تو ایک شخص کی وجہ سے دوسرے کو کیوں بوجھ ڈالا جائے گا؟ تو یہاں پر علماء اسلام اس کا جواب یہ دیتے ہیں، اصل میں یہاں دوسرے کا گناہ اس کے سر پر نہیں آ رہا کہ اس کے جو متبعین تھے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو ان کا گناہ بھی اس کے سر ڈالا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کا اپنا ہی گناہ تھا کہ ہرقل کا اپنا ایک سکہ جمع ہوا تھا، اس کا نام تھا، اور یہ ان کا بادشاہ تھا، لوگ اس کو مانتے تھے، اس کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں اگر یہ ایمان لے آتا تو دوسرے لوگ اس کے پیچھے چل کر اس کے متبعین بھی اسلام لاتے، چونکہ یہ خود اسلام نہیں لایا تو گویا ایک نئی بات کو اس نے ایجاد کر دیا کہ یہ خود اسلام نہیں لایا، تو جو نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس شخص کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے۔ جیسے کسی شخص نے قتل کر دیا تو قتل کا گناہ اسے بھی ملے گا، اور سب سے پہلا قتل جو قابیل نے کیا تھا اس قتل کا گناہ اس کو قابیل کو بھی جائے گا۔ تو اس طرح کہا کہ اس نے چونکہ ایک نئی بات کو گویا ایجاد کر دیا اور یہ اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے باوجود اسلام نہیں لایا، تو اس کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے اس کے جو متبعین تھے انہوں نے بھی اسلام کو قبول نہ کیا، تو متبعین کی گمراہی کا اصل سبب جو تھا یہ ہرقل بن گیا۔ تو اس وجہ سے در حقیقت اس کے متبعین کا جو گناہ ہے وہ اس کا ہی اپنا گناہ ہے، لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا وہ اپنے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کہا وہ کہا اور وہ اس مکتوب کو پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو اس کے پاس بہت زیادہ شور پڑ گیا، کیونکہ اس کے پاس وزراء تھے، علماء تھے، امراء موجود تھے، اس کی رعایا کے سرکردہ لوگ موجود تھے، تو اس کے دربار کے اندر پھر شور بلند ہونے لگا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ جب ہمیں باہر نکال دیا گیا تو میں نے اپنے اصحاب سے یہ بات کہی کہ ابن ابی کبشہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ بہت عظیم ہو گیا ہے کہ ان سے تو سفید فام قوم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله علی الاسلام، پھر مجھے ہمیشہ یہ یقین رہا کہ وہ ان قریب غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل کے اندر اسلام روشن فرما دیا، اسلام کو داخل فرما دیا اور میں اسلام کی دولت سے فیضیاب ہو گیا۔ اور ابن ناطور جو بیت المقدس کا امیر تھا، ہرقل کا مصاحب بھی تھا، دوست تھا، اور شام کے عیسائیوں کا سردار تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن صبح کو ہرقل جب بیت المقدس آیا تو اس کی حالت کچھ بدلی ہوئی تھی۔ اس کے درباریوں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، آج آپ کی حالت کچھ بدلی ہوئی ہے، چہرے کے اوپر کچھ تبدیلیاں ہیں، کچھ احوال ہمیں متغیر نظر آتے ہیں۔ ابن ناطور نے کہا کہ ہرقل خود نجومی تھا، ستاروں میں غور و فکر کرتا تھا، ستاروں کا علم جانتا تھا، علم نجوم سے واقف تھا۔ اس نے ان لوگوں کے سوال کے جواب کے اندر ایک بات کہی، کہنے لگا انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم ملک الخطان قد ظہر، آج رات جب میں نے ستاروں کے اندر غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا جو بادشاہ ہے وہ غالب آ چکا ہے، بس
اس زمانے کے لوگوں میں سے مجھے بتاؤ کہ کون ختنہ کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا لیس یختن الا الیہود، اس زمانے میں تو یہود ختنہ کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو ڈرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ان تمام شہروں کے اوپر ہمارا قبضہ ہے، ہماری طرف سے امیر بنا کر لوگ وہاں پر بھیجے گئے ہیں، آپ ان اپنے وزراء کو، ان امراء کو خط لکھیے اور ان کو کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کا صفایا کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ انہی معاملات کے اندر مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، حارث غسانی۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر دی۔ جب ہرقل نے اس پوری خبر کو معلوم کر لیا تو کہا جاؤ معلوم یہ کرو کہ جن کی یہ خبر لے کر آیا ہے آیا کہ وہ ختنہ بھی کرتے ہیں؟ تو جب حالات معلوم کیے گئے تو پتہ لگا کہ وہ ختنہ کے قائل ہیں، اور ہرقل نے اس شخص سے عربوں کے متعلق بھی سوال کیا کہ بتاؤ کہ وہ ختنہ کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ ختنہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہرقل نے کہا یہی امت کے بادشاہ ہیں۔ ہرقل کا ایک دوست تھا رومیہ کے اندر، وہ علم کے اندر اس کے مقابلے کا تھا۔ ہرقل نے اس کو خط لکھا، اصل میں اسے بھی یہ خبر مل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں، اور جب اس کے پاس یہ مکتوب پہنچا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسے علم پہنچا، تو اس نے یہ کہا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کی ہمیں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی۔ میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکتوب لے کر دغاتر کے پاس آئے تو فوراً اس نے تصدیق کر دی، ان کی اتباع کروں گا۔ دغاتر نے کہا یہ مکتوب لے کر اپنے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہنا اور انہیں یہ خبر دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا عبادت کے کوئی بھی مستحق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں ان پر ایمان لے آیا اور میں نے ان کی تصدیق کر دی۔ عیسائی میرا انکار کر دیں گے۔ پھر وہ جب ان کی طرف گیا تو ہوا بھی ایسے ہی کہ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، یہاں تک کہ نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کو قتل بھی کر دیا۔ ہرقل نے اپنے اس دوست دغاتر کی طرف خط لکھ کر معلومات کی اور خود بھی حمص کی طرف نکل آیا، اور جب دغاتر کی طرف سے خط اس کو پہنچا تو اس میں یہی بات تھی کہ اس امت کے بادشاہ وہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ ہرقل حمص چونکہ پہنچ چکا تھا، اس نے وہاں پہنچ کر اپنے تمام درباریوں کو، وزراء کو جمع کیا، اور جو محل کے دروازے تھے ان کو اس نے بند کروا دیا۔ دروازے جب بند کر دیے گئے پھر وہ ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اے روم کی جماعت، دائمی کامیابی اور ہدایت کے حصول کے متعلق اور اپنے ملک کی بقا کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اور کہنے لگا کہ تم اس نبی کی بیعت کر لو کہ جو نبی برحق ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ وحشی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑے، لیکن دروازے تو چونکہ پہلے ہی بند کر دیے گئے تھے۔ بالآخر جب ہرقل نے ان کی اس وحشت کو دیکھا اور ان کے ایمان سے یہ مایوس ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لانے والے، اب اس نے یہاں پر ایک سیاسی چال چلی اور کہنے لگا کہ تم انہیں میرے پاس لاؤ، اور ان سے کہا میں نے جو ابھی تمہیں تجویز پیش کی تھی وہ تو میں تمہارے دین کی شدت کو آزما رہا تھا کہ تمہارا دین کتنا مضبوط ہے، تو لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ پھر ان سب سرداروں نے جب دیکھا کہ ہرقل ہمارا امتحان ہی لے رہا تھا تو ان سب نے ہرقل کے آگے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے، اور یہی ہرقل کا آخری امر تھا۔ سوال یہ ہے کہ ہرقل کو جب نبی علیہ السلام کی نبوت کا معلوم تھا، یقین تھا، تو پھر ایمان کیوں نہیں لایا؟ اصل میں دنیا داری کی طرف پڑ گیا، مالداری کی طرف پڑ گیا، اور یہ ڈر گیا کہ جس طرح میرے دوست دغاتر کا حال ہوا،
یہ لوگ بھی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ یہ اپنے قتل سے ڈر گیا اور اپنی حکومت کے لالچ میں آ کر اس نے ایمان کو قبول نہ کیا، جبکہ دغاتر نے مرنے سے پہلے خط لکھ دیا اور اس کے اندر اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ مسند احمد میں ہے کہ اس ہرقل نے غزوہ تبوک سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک مکتوب بھیجا تھا۔ اس کے اندر اس نے اپنا اسلام ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ دلوں کے بھی احوال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے واقف ہیں، آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، وہ اپنی نصرانیت کے اوپر قائم ہے۔ اس مکتوب کے اندر کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کو اسلام کی دعوت دی، اس میں ایک آیت مبارکہ تھی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ 9 ہجری میں جب نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا تھا، یہ تو اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل کے جو دربار میں گئے تھے۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی آیت اپنے نزول سے پہلے ہی بیان کر دی گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ تو اس کے اوپر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب یہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول سے پہلے ہی لکھ دیا تھا، یعنی حضور نبی علیہ السلام نے جو بات لکھی ہے اس آیت کے نزول سے پہلے ہی لکھی تھی، اور بعد میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو لکھی تھی اس کے مطابق نازل ہوئی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، مدری چینل کے ناظرین، ہرقل شاہ روم جس کو کیسر کہا جاتا تھا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بعد میں آپ کہتے ہیں کہ اسلام میرے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے داخل کر دیا۔ ان کا آپس میں جو مکالمہ ہوا یہ ان باتوں میں تھا کہ جو ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے عطا کی جاتی ہیں۔ انبیاء جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مبعوث کیے جاتے ہیں، ان پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگتی۔ یہ نبوت کا ایک خاصہ ہے جو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، بلکہ تمام کی جو دعوت ہے با اعتبار عقائد کے وہ مشترک ہوتی ہے، متفقہ دعوت ہوتی ہے۔ ایک ہی اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور جن بتوں کی باطل خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو ان کو ترک کر دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مان لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی کو ماننا، اسی طرح آخرت کے دن پر یقین رکھنا، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر یقین رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ پر یقین رکھنا، اور وہ کتابیں کہ جو رسولوں پر نازل کی گئیں ان کتابوں پر ایمان لانا، تمام کی دعوت ایک ہی دعوت تھی با اعتبار عقیدہ کے۔ ہاں، شریعت میں فروعات کے اندر فرق ہوا کرتا تھا، تو دعوت آج بھی وہی ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام دیا کرتے تھے، کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی جو تصدیق ہے، تصدیق قلبی ہے، اس کو مضبوط کریں، اور اس کا جو اظہار ہے وہ اپنی زبان سے اور اپنے اعضاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جاری رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ محترم، ماہ سیام رمضان المبارک کا صدقہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کر کے اسے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔